ظاہر گولڈ ہے اس سے ہر آدمی کی لائف تو نہیں امپیکٹ ہوتی، وہ ہر آدمی کی زندگی کا لازمی حصہ نہیں، لیکن آئل پرائسز جب بڑھتے ہیں تو ہر وہ شخص جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرتا ہے تو اس تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ جو آئل پرائسز اس وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، یہ ابھی تھم جائیں گے یا جنگی صورتحال میں یہ بھی ابھی مارکیٹ انٹرنیشنل اوپر جاتی رہے گی؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا 13 جون سے لے کے آج تک گولڈ کی پرائس میں 10% اضافہ ہو گیا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گولڈ کی پرائسز کی ہم بات کر رہے ہیں، آئل پرائس جو ہے وہ $77 پر بیرل پہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو 13 جون سے آج تک جو ہے آئل 10% انکریز کر گیا۔ تو اب اگر مزید یہ جنگ بڑھتی ہے تو آئل جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ ہم نے یہاں پر لوکلی ملیشیا کی نیوز پیپر میں کہا تھا کہ شارٹ رن میں دیکھ رہا ہوں $64 to $67 پر بیرل پہ۔ لانگ ٹرم ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، ہم 3 سے 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں 77 سے $83 پر بیرل پہ، اور سال کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 83 to $117 پر بیرل پہ ٹریڈ کرے گا۔ اور جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جے پی مورگن کہہ رہا ہے شاید سال کے آخر میں یہ $120 پر بیرل پہ بھی ٹریڈ کر جائے۔ تو سچویشن بڑی انسرٹن ہے، اور اس کا سارا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو وار ہے یہ کس سمت میں جائے گی۔ لیکن آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وال اسٹریٹ جرنل ہو، چاہے فائنینشیل ٹائم، نیو یارک ٹائم، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وار کی ایسکلیشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کی بات 100% درست ہے، آئل کا امپیکٹ ہر انسان کو ہوتا ہے، اور جب آئل بڑھتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرائسز انکریز ہوتی ہیں۔ پرائسز انکریز ہوتی ہیں، انفلیشن بڑھتا ہے۔ انفلیشن بڑھتا ہے، سینٹرل بینک اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں۔ تو سینٹرل بینک اس وقت گورنر ہونا سینٹرل بینک کا اس وقت سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے تو آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی، آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی، اس سے مزید جو ہے وہ افراط زر تو شان صاحب اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت کہ دنیا ایک بار پھر ایک گلوبل انفلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے اس سے دنیا کا ہر ملک ہی متاثر ہوگا جب آئل پرائسز بڑھیں گی۔ تو اس میں صرف کوئی پاکستان یا کسی 2-4 ممالک کی بات نہیں ہو رہی، اوورآل دنیا اس وقت مجموعی طور پر ایک نئے مہنگائی کے طوفان کی جانب جا رہی ہے۔ بالکل، لیکن ہم اسٹیگفلیشن کی طرف جا رہے ہیں جو 1970s میں ہوتا ہے۔ اسٹیگفلیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی کاسٹ آف لیونگ انفلیشن وہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی آمدنی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن۔ تو ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک 52-53 سال بعد، اور یہ میرا خیال ہے یہ گلوبل اکانومی 2027 سے، میں نے پہلے کہا تھا ایک ایونٹ میں گیا تھا 2022 میں، اور میں نے کہا تھا گلوبل اکانومی 26-27 سے پہلے نہیں ریکور ہوگی، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں گلوبل اکانومی 2030 سے پہلے نہیں ریکور ہوگی۔ اسی طرح انسرٹنٹی رہیں گی، جیو پولیٹیکل رسک رہیں گے، ڈیفالٹس ہوں گے، کرنسیز میں کرائسس آئے گا، بانڈ مارکیٹ میں کرائسس آئے گا، ایکوٹیز میں کرائسس آئے گا۔ تو گلوبل اکانومی 2030 سے پہلے نہیں ریکور کرنے والی، کیونکہ یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ بڑے ایک ڈینجرس راؤٹ کی طرف چلیں گے، اور یہاں سے جو ہے نکلنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔